ضرورت عورت کی ہے، تو یہ دلیل ہے اور وہ دلیل مان لیکن آئیے دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوئی، کامیابی کس کی ہوئی۔ آج قرآن سر پر رکھ کر بتائیے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی ہندو جب گھر میں داخل ہوتا ہے دو وجود سامنے آتے ہیں، ایک بہن بیٹی کا، ایک بیوی کا۔ فکر یزید ہے، آگے بڑھ، دونوں حلال ہیں تجھ پر۔ جیسے قدم بڑھتا ہے دماغ پر کسی کا کنٹرول، خبردار یہ بیوی ہے حلال ہے تجھ پر، بہن بیٹی ہے حرام ہے تجھ پر۔ موسے سینے پر جاؤ، جس دماغ میں بہن اور بیوی کے درمیان شرافتوں کا پردہ ہے انہی دلوں کا بادشاہ حسین ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ ماتم کیا ہے، یہ زنجیر کا نہیں کیا ہے، یہ مجلس، یہ جلوس کیا ہے۔ حضور علی میرے عزت مآب سامعین، جب بھی گھر میں داخل ہونا اور یہ احساس ہو جائے کہ یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، ان کے درمیان پردے ہیں، تو کربلا کی طرف منہ کر کے کہیے گا سیدہ کے نام یہ تیرا احسان ہے۔ ختم ہو گئے، ہوں گے کربلا سے پہلے ہوں گے، فرقے ہوں گے، یہ ہوگا وہ سب کچھ ہوگا، کربلا کے بعد سب ختم کر دیا، رسول کے بیٹے پہ قربان سب ختم کر دیا علی کے لخت جگر میں۔ کربلا کے بعد دو ہی فکریں چھوڑی حسین نے، یا غیرت والی یا بغیرتی والی۔ ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ میں بغیرت ہوں پھر کہے میں یزیدی ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر سب کہتے ہیں کہ ہم غیرت مند ہیں، تو یاد رکھیے جو غیرت ہے نا یہ حسین سے جڑی ہوئی ہے۔ غیرت کون ہو سکتا ہے؟ جو بیٹی کو حلال سمجھے یا اس سے اچھا سمجھے جس نے بیٹی کو حلال کیا۔ سیدہ کا لال، یہ معصوم، یہ حسین کا احسان ہے، یہ سیدہ کے لال کا احسان ہے۔ نانا میں تیرے حلال کو حلال ہی نہیں ملے گا، نہیں ملنے دوں گا، شامل نہیں ہونے دوں گا حلال کو حرام۔ نانا میں رہوں یا نہ رہوں، میرا پیغام پہنچ گیا۔ بعد میں کہیے گا ہم فلاں ہیں تو ہم فلاں ہیں تو فلاں ہیں، نہیں۔ اگر غیرت مند ہے اور پہچان ہے بیٹی اور بیوی میں فرق معلوم ہے تو پھر آپ جو بھی ہے حسینی ہے، پھر آپ حسینی ہے، مانے گا یہ آپ کی مرضی۔ نانا تیرا دین بچ جائے، میرا اکبر رہے گا، نانا میرا قاضی رہے، عزادارو ماتمدارو اجڑ گئی کربلا، جو بستی حسین نے بسائی وہ اجڑ گئی، خیمے چڑھ گئے، عزادارو حسین کے بچے یتیم پھر اسیر ہوئے، رسیاں باندھی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جھوٹا ہوں تو آؤ یہیں پہ گریبان پکڑ۔ یہ کس کے لاشیں پڑے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، کس کے لاشیں ہیں؟ ارے یہ رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ان کے قتل کرنے والے یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں، ان کے قتل کرنے والے بدقسمتی سے مسلمان،
بے شک کہ مار سپرے کے نہیں انہوں نے بھی کا چلا خیری ہو کر آپ جنگل میں رہ گئے لاشیں رہ گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ جہاں لاشیں رہ جائیں وہاں دو کیفیت ہے۔ ایک تو لاشوں میں سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ کہاں جہاں ہے سنیے۔ دوسرا کام جنگل کے درندے آ جاتے ہیں وہ لاشوں کو ایسے ہی کربلا میں کچھ لاشیں بھی دو کیفیتیں یہاں بھی ہوئی۔ یہاں بھی ہوئی۔ یہاں لاشوں کے زخموں میں سے ایسی خوشبو پھوٹی ہے، ایسی خوشبو حسین کا سویم پڑھو جس کا کچھ سویم کرنے والا نہیں۔ سویم کرنے والے تھے کیا سویم کرتے جو قیدی ان لاشوں ایسی خوشبو کہ پورا جنگل مہک۔ دوسری بات کیا کرتے ہیں جانور جہاں لاشوں جانور آئے یہاں بھی جنگل کے درندے لاشوں کو نقصان درندے آئے اور حسین کی لاش کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ اور اپنا سر جو ہے وہ زمین پر پٹکتے جاتے تھے اور آواز اپنی آواز میں کہتے تھے ہائے مدینہ اجڑ گیا، ہائے رسول کی قبر کا چراغ۔ بنی اسد کی عورتیں اٹھی، مردوں سے کہا یاد ہے جب زمین ہم سے خریدی تھی تو کچھ وعدے لیے تھے، کہ مجھے دفن کر جب زمین خریدی نا تو نہ وہ مولا نے کہا بنی اسد ایک کام کرنا 11 روپیہ میری لاش کو دفن کر۔ جب جانے لگا کہا اپنی خواتین کو بھیجو اور بنی اسد کی اور جی مولا کنیزیں حاضر دیکھو ہو سکتا ہے لشکر اعداء کے خوف سے لشکر یزید تمہارے مرد ہیں تم کو عورتیں ہو چادریں اوڑھ کر آنا میری لاش تم جاؤ اپنے بچے کو۔ بنی اسد کے ننھے ننھے بچے آئے امام حسین کے کھڑے ہوئے گھیر کہتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں ممکن ہے کہ تمہارے ماں باپ نہ رسول کا بیٹا تم سے منت کرتا ہے، تم تو چھوٹے چھوٹے ہو اپنی جھولیوں میں نا مٹی لے کر کھیلتے کھیلتے مٹی لے کر میری لاش کوئی کربلا کے زوار میں جی بسم اللہ جناب اللہ آپ کو کسی غم میں نہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی سر میں آپ کے مٹی لے کر میری لاش پہ ڈال کربلا کے زوار بیٹھے ہیں جو گئے ہیں دوبارہ جائیں جو نہیں گئے جائیں ایک منظر دیکھنا وہاں پر سوئے ہوئے ہم ماتم کر رہے تھے قبلہ جی باب القبلہ کے سامنے آواز نہیں آ رہی آواز بٹ رہے بھائی جان ادھر آواز نہیں آ رہی بھائی جان بڑی 10 دن یہی رہے نا ہمارے ساتھ ہاں ابھی بول دیتے کوئی بات آ جاتی ہے اللہ آپ کو لے جائے
مجھے پتا ہے ہر ایک کو پہنچے. آپ جائیں تو جو سوئے ہم باب القبلہ کے سامنے ہلکا بنا کے ماتم کر رہے ہیں. اتنے میں حرم سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی یہ شارع خالی کر دو, یہ رستہ جو ہے خالی کرو خالی کرو خالی کرو. لوگ جلدی جلدی وہ مارکیٹ ہے اس کا جو برآمدہ اس میں گھسنے لگ گئے. کب بنی اسد آ گئے, وہ ایک دم مجھے یاد آیا کہ میں پہلی بار بنی اسد, یہ تو وہ قبیلہ ہے جس سے زمین خریدی تھی, ان کو وصیت ہے دی. میں وہ ستون کو مارکیٹ کے ایسے پڑھتا تھوڑی دیر بعد جو میں نے منظر دیکھا, چیخے نہیں, آگے آگے بچے, ان کے پیچھے عورتوں نے کالے برقعے پہنے ہوئے, اور وہ گیلی مٹی, خوش مٹی نہیں, کیچڑ گیلی مٹی ادھر بھی ہے گیلی مٹی لگائی گئی, اور ان کے اوپر ٹوکریاں سر پہ جس میں کفن ہے, دفن کے سامان ہیں, اور پیچھے پیچھے ان کے مرد ہیں جنہوں نے وہ کھدائی کے سامان رکھے ہوئے, بیلچے وغیرہ کام, اور چل کے نہیں آ رہے, دوڑتے آ رہے ہیں. جیسے اطلاع ملی دوڑتے ہوئے آئے تھے آغاز میں, دوڑتے وہی قبیلہ آ رہا ہے, دوڑتے آتے باب القبلہ سے ایسے کر کے دیکھیں گے نا بلا تشویش تو سامنے قبر مطہر حسین نظر آتی ہے, یعنی شارع کے اوپر کھڑے ہو کر نا امام حسین کی قبر نظر, تو ایسے شارع سے دیکھ کر سارے بچے عورتیں ادھر دیکھ کر کہتے ہیں زہرا کے لال ہم تجھے دفن کرنے آ گئے. کبھی جائیں تو دیکھیں اللہ, لوگ برآمدوں سے ٹکرے مارنے لگ گئے, چیخیں. اداداروں قافلہ چلا گیا, بن میں لاشیں رہ گئے. بنی اسد کی عورتیں اٹھی اور کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا, چلو دفن کر کے آئے. مردوں نے کہا جا خوف ہے, کتنا گیا ہوگا, دیکھ لیا مارے. عورتوں نے چادریں اتاری اور مردوں کی طرف تھی, بنی کر لو چادریں اٹھ کے جان بچاؤ. وہ خدائی کے سامان کاندھے پہ رکھ, ہم جا رہے ہیں, اگر آج ہم نہیں تو قیامت ہے جناب زہرا کو کیا ہوگا. کچھ قدم چلی دوڑ کے تو پیچھے سے دوڑتے ہوئے مرنا غیرت جانا مرنا, اچھا چلتے آ گئے. اب لاشیں تو پہچانی جائیں گی سر سے, رونے والے بیٹھے ہوئے جناب, پرسدار بیٹھے ہوئے, لاشیں تو پہچانی جائیں گی سر سے. سر تو ظالم کاٹ کے ساتھ لکھا. حیران پریشان کیا کریں, سیدہ کے لال کی لاش سوچ ہی رہے تھے. کوفے کی جانب سے گرد اٹھی, دیکھ کے کہا مارے اب نہیں بچیں گے, کوئی آگے اب نہیں بچیں گے, ہم بھی بچے بیوی ابھی تہتے ہیں. سہم کے ٹیلوں کے پیچھے چھپو. آنے والے گھوڑے سوار, گھوڑے پر بیٹھے آواز دی, بنی اسد تیروں سے پیچھے سے نکلا, نقصان پہنچانے نہیں تمہاری مدد کرنے آئے. حوصلہ کانپتے باہر آئے, گھوڑے سے اترا جوان. یہی جاننا چاہتے ہو لخت جگر زہرا کی لاش کا, یہ جو پتھروں کا ڈھیر. دیکھیے ذرا ایک بات, اپنے ذوق کو برباد ہونے نہ دیں. مسائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائک منہ میں ڈالتے اور چیخنے لگ جائے. سنیے سمجھیے, ایک جملہ ہی کہنا, یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے, یہ جو ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ڈھیر ہے, یہ جو تیروں کا ڈھیر ہے, پتھر لاش سر بری لگا. کہتے بنی اسد جوان تڑپا اپنے آپ کو لاش پہ گرا دیا, مچل کے کہا ہمیں حوصلہ ہو, کوئی دشمن نہیں ہے, ہمیں نقصان نہیں.
ہم قدموں سے لپٹ گئے. آپ کون ہیں؟ چپ رہا. کون ہے؟ کوئی جب تو بنی اسد نے کہا اسی غریب کا واسطہ بتا. سر جھکا کے کہا میں اسی مظلوم کا بیٹا ہوں. حیران ہو کے بنی اسد نے کہا اس کے تو سارے بیٹے ظالموں نے مار دیا. اس کے تو سارے بیٹے ظالموں نے اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا. اس کا تو ایک بیمار بیٹا بچا تھا. ہتھکڑیاں تو بیڑیاں پہنا کے ساتھ لے کے سر جھکا کے کہا وہی سجاد. بیڑیاں تو دین بچانے کے لیے ہمارا اختیاری ہے. قانون پروردگار ہے. معصوم کو غیر معصوم دفن نہیں کر سکتا. میں معجزے سے بابا کو دفن کر بس پڑھ لیا میں نے. عزاداروں لاشیں دفن کرتے کرتے ایک مرتبہ سید سجاد کوئی چادر ہے بنی اسد؟ انہوں نے چادر کی. سجاد فرات کی جانب چلے. بنی اسد سمجھے پیاسے ہیں پانی. آقا آپ ہیں یہی پانی پیش کرتے. پڑھ لیا میں نے. آقا یہی پانی پیش کرتے. کوئی جواب. چلتے گئے. کوئی جواب. کہا دریائے فرات پر پہنچ کر سجاد نے چادر بچھائی. آگے بڑھے. ایک لاش کا ٹکڑا اٹھایا. بس میں نے پڑھ لیا. چادر. دوسرے لاش کا ٹکڑا اٹھایا. پھر اٹھایا. مولا کس کی لاش کا؟ میرا چچا ابا. اس وقت تک گھوڑے سے گرا نہیں جب تک ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے. سجاد نے گٹھڑی بنائی. عزاداروں اوپر گر گئے. آخری جملہ رو کے کہتے چچا دل تو یہ چاہتا ہے ساری زندگی آپ کی قبر پہ مجاور بن کر بیٹھا رہوں مگر چچا مجھے جانا ہے میری پھپھیوں کے سر پہ جانا ہے. وہ چچا میری بہنوں کو ٹماٹر. وہ چچا آپ کو بتاؤں جب سکینہ کو پہلا ٹماٹر لگا نہ جانے کتنی بار کہا ہے میرا چچا ابا. او میرا چچا ابا. وہ چچا جب بیویوں کو قاضی آنے لگے ایک ہی